بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے الحجت، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم قضیہ طبیعہ، محصورہ اور محملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقت تقسم القضیۃ باعتبار الموضوع فالموضوع ان کان جزئیا وشخصا معینا سمیت القضیۃ شخصیۃ ومخصوصۃ كقولک زید قائم وان لم یکن جزئیا بل کان کلیا فهو علی انحاء لأنها إن كان الحكم فيها على نفس الحقيقة تسمى القضية تبعية نحو الإنسان نوع والحيوان جنس، وإن كان على أفرادها فلا يخلو إما أن يكون كمية الأفراد فيها مبينا أو لم يكن، فإن بين كمية الأفراد تسمى القضية محصورة كقولك كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، وإن لم يبين يسمى القضية مهملة نحو الإنسان في خسر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تحقیق تقسیم کی جاتی ہے قضیے کی موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع اگر جزئی اور شخص معین ہو تو نام رکھا جاتا ہے اس کا قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ، جیسا کہ تیرا قول زید قائم، اور اگر جزئی نہ ہو بلکہ کلی ہو تو پھر یہ اقسام پر ہے، اس لیے کہ اگر تو اس میں حکم ہوگا نفس حقیقت پر تو اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ طبیعہ، جیسا کہ الانسان نوع والحیوان جنس، اور اگر حکم لگے اس کے افراد پر تو خالی نہیں ہے، یا تو افراد کی تعداد اس میں واضح ہوگی یا اس میں بتائی نہیں گئی ہوگی۔ اگر تو اس میں بتائی جائے افراد کی تعداد کو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ محصورہ، جیسا کہ تیرا قول کل انسان حیوان و بعض الحیوان انسان، اور اگر اس میں افراد کی تعداد نہ بتائی جائے تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ محملہ، جیسے الانسان فی خسر۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے قضیہ شرطیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم اور دوسرے جز کو تالی کہا جاتا ہے۔ موضوع اور محمول کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ موضوع کو محکوم علیہ اور محمول کو محکوم بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت قضیے کے موضوع کے اعتبار سے جو اقسام ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو قضیہ ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع اگر جزئی اور شخص معین ہوگا، دیکھیں جو موضوع ہے قضیے کا یا تو وہ جزئی ہوگا یا پھر وہ کلی ہوگا۔ اگر تو اس کا موضوع جزئی ہے، شخص معین ہے، تو پھر اس قسم کے قضیے کو قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر قضیے کا موضوع جزئی اور شخص معین ہو، ایک مخصوص شخص ہو، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ، جیسا کہ آپ کا قول زید قائم۔ اب زید قائم میں اگر آپ غور کریں گے، زید یہ موضوع ہے اور شخص معین ہے، جزئی ہے، تو لہذا یہ پورا قضیہ زید قائم اس کو کہا جائے گا قضیہ شخصیہ اور قضیہ مخصوصہ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ کا موضوع ہے وہ جزئی نہیں ہے بلکہ وہ کلی ہے۔ اچھا، اب اگر کلی ہے تو پھر اس کی آگے اقسام ہیں۔ کلی ہے تو پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوگا کہ کلی کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگے گا یا پھر کلی کے افراد پر حکم لگے گا۔ کلی کے افراد پر حکم لگے گا، اس کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حقیقت و ماہیت کی۔ فرما رہے ہیں کہ اگر قضیے کا جو موضوع ہے وہ جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر فہو علی انحاء، اس کی انحاء اقسام ہیں۔ کیا؟ اس لیے کہ یا تو حکم نفس حقیقت پر، حقیقت اور ماہیت پر اگر حکم لگ رہا ہے تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعیہ کہا جاتا ہے، جیسے الانسان نوع والحیوان جنس۔ اب یہاں پہ دیکھیں انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جزئی نہیں ہے بلکہ یہ کلی ہے کیونکہ یہ افراد کثیرہ پر صادق آتا ہے، اور اسی طریقے سے حیوان یہ بھی جزئی نہیں ہے بلکہ کلی ہے کیونکہ افراد کثیرہ پر صادق آتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کا یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے انسان پر نوع ہونے کا، حیوان پر جنس ہونے کا، یہ اس کے افراد پر نہیں لگ رہا ہے بلکہ انسان کی حقیقت و ماہیت پر لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حیوان پر جو حکم لگ رہا ہے جنس ہونے کا، یہ حیوان کے افراد پر نہیں لگ رہا ہے بلکہ حیوان کی حقیقت و ماہیت پر حکم لگ رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلی کی اگر حقیقت و ماہیت پر حکم لگے تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ طبیعیہ کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْرَادِهَا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو قضیے کا موضوع ہے وہ جزئی نہیں ہے، وہ کلی ہے، اور جو حکم ہے اس کلی کے حقیقت و ماہیت پر نہیں لگ رہا ہے بلکہ اس کے افراد پر لگ رہا ہے۔ اگر تو حکم اس کے افراد پر لگ رہا ہے تو پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ افراد اس میں بتائے گئے ہوں گے یا اس میں افراد نہیں بتائے گئے ہوں گے۔ اگر اس میں افراد بتائے گئے جاتے ہیں تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ محصورہ، اور اگر اس میں افراد نہیں بتائے گئے ہیں تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ محملہ۔ دیکھیں ذرا، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ أَفْرَادِهَا، اور اگر حکم لگ رہا ہے اس کے کلی کے افراد پر، یعنی موضوع وہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، حقیقت و ماہیت پر نہیں لگ رہا ہے، فلا یخلو، تو خالی نہیں ہے اس بات سے، یا تو اس میں افراد کی کمیت کہتے ہیں تعداد کو، افراد کی تعداد اس میں مبین یعنی بیان سے یہ واضح ہوگی، بتائی گئی ہوگی، او لم یکن، یا پھر بتائی نہیں گئی ہوگی، فإن بین کمیت الافراد، اگر تو اس میں افراد کی کمیت یعنی تعداد بتائی گئی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ محصورہ، جیسے کہ کل انسان حیوان و بعض الحیوان انسان۔ اب یہاں پہ دیکھیں کل انسان یہ موضوع ہے
اور جو موضوع ہے انسان، یہ جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس کلی کے تمام افراد پر حکم لگ رہا ہے، تو لہذا اس قضیے کو کہا جائے گا قضیہ محصورہ۔ دوسری مثال دیکھیں، بعض الحیوان انسان۔ اب یہ بعض الحیوان یہ موضوع ہے، اور دیکھیں حیوان یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمام نہیں بلکہ بعض افراد پر لگ رہا ہے، تو چونکہ بتایا جا رہا ہے لہذا اس قسم کے قضیے کو قضیہ محصورہ کہا جائے گا، اور اگر نہیں بتایا جائے گا تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ مہملہ۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِلَّمْ يُبَيَّنْ، اور اگر نہیں بتایا جائے گا تو اس کا نام رکھا جائے گا قضیہ مہملہ، جیسے الانسان فی خسر۔ اب یہاں پہ دیکھیں الانسان یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کلی کے تمام افراد پر لگ رہا ہے یا پھر بعض افراد پر لگ رہا ہے، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ مہملہ کہا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام سارے سبق کا میں دہرا دیتا ہوں کہ نمبر 1، موضوع جزئی یا کلی، اگر تو ہے جزئی تو پھر اس کو کہا جائے گا قضیہ مخصوصہ، آپ اس کو مخصوصہ کہہ لیں، آپ اس کو شخصیہ کہہ لیں۔ نمبر 2، کلی۔ کلی کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، یہ حکم لگے گا افراد پر یا حکم لگے گا ماہیت پر، ماہیت اور حقیقت پر۔ اگر تو حکم لگ رہا ہے ماہیت اور حقیقت پر تو اس کا نام رکھا جائے گا تبعیہ، اور اگر حکم لگ رہا ہے افراد پر تو پھر اس کے آگے 2 قسمیں ہیں، افراد مبین ہوں گے یعنی بتائے گئے ہوں گے، یا پھر غیر مبین ہوں گے بتائے نہیں گئے ہوں گے۔ اگر تو افراد مبین ہے تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا محصورہ، اور اگر افراد غیر مبین ہے تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا مہملہ۔ یہ سارے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب سارے سبق کے خلاصے کی مثال بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں، موضوع جزئی ہو مخصوصہ، اس کی مثال زید قائم۔ موضوع کلی ہو اور حکم اس کلی کی ماہیت اور حقیقت پر لگے، اس کی مثال جیسے الانسان نوع والحیوان جنس۔ موضوع کلی ہو اور حکم جو ہے اس کلی کے افراد پر لگے، افراد کی پھر 2 قسمیں، افراد مبین ہوں، اس کی مثال جیسے کل انسان حیوان اور بعض الحیوان انسان، اور افراد غیر مبین ہوں، اس کی مثال جیسے الانسان فی خسر، جس کا نام رکھا جاتا ہے قضیہ مہملہ۔